ابراہیم چھوٹے چھوٹے 2 مسئلے سنتے جائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ درس نہیں ہے کوئی، میں نے تو عرض کیا کچھ دوستوں کا اصرار ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ بھائی زیادہ ٹائم نہیں ہم دے سکتے، تو کہنے لگے چاہے 2-3 منٹ ہی ہو پر چھوٹی سی کوئی مسئلہ ضرور بتا دیا کریں۔ تو ان کی خوشی کے لیے بھی، ویسے بھی تبلیغ کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ آپ نے آج کی منزل میں سنا آیت الکرسی کی بھی تلاوت ہوئی ہے، اور حدیث میں اس آیت کی اتنی فضیلت فرمائی گئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی برکت کی بات۔ اور جو بندہ اس کو اپنے گھر پر پڑھ کے پھونک لگا دے، اس کے گھر پر چوری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صدقے کا مال آیا تھا، وہ ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ رات کو تم اس کی حفاظت کرو۔ وہ رات کو شام کو آگے حفاظت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھ کے فرمایا کہ ذرا دھیان سے اس کی حفاظت کرنا، رات کو ایک چور بھی آئے گا۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ چوکنا ہو کے ڈیوٹی دینے لگے، رات کا پچھلا پہر ہوا تو ایک چور آ گیا، اس نے کندھے سے چادر اتاری، صدقے کا مال اس میں بھرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا تو صدقے کے مال کو مسجد میں چوری کرتا ہے۔ ویسے مسجدوں سے مسلمان بھی چوری کرتے پکڑے گئے۔ ہاں جی، کی ہو گیا یار؟ وہ کہنے لگا جی اے ابو ہریرہ مجھے جانے دے، میں غریب آدمی ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے مر رہے تھے تو کو کھانے کو نہیں ملا، میں نے اس لیے یہ چوری کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے نماز کے لیے، فرمایا بتا رات کے تیرے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا حضور وہ آیا تھا، مال اس نے ڈالا تھا اپنے کپڑے میں، بھاگنے لگا، میں نے پکڑ لیا، اس نے منت سماجد کی، اپنے بچوں کا واسطہ دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اچھا یاد رکھنا آج بھی تمہاری ڈیوٹی ہے، اور وہ چور آج پھر آئے گا۔ دوسری رات بھی اسی طرح سے ہوا، پکڑ لیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ چھڑانا اس نے چاہا نہ چھوڑا، اس نے پھر اسی طرح سے کوئی بہانہ کیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ صحابہ رحم دل لوگ تھے، پھر حضور نے پوچھا، پھر انہوں نے عرض کیا حضور ایسے ہوا، فرمایا آج تیسری رات وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے رات کو ارادہ کری کہ آج آیا تو آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ رات کو پھر آ گیا، تیسری رات کو پھر آ گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کا بازو پکڑ لیا، اس نے بڑے بہانے لگائے، آپ نے نہیں چھوڑا، پھر اس نے چھڑانے کی کوشش کی، آپ نے نہیں چھوڑا، پھر اس نے اپنا سارا زور لگایا، حضرت ابو ہریرہ سے اپنا بازو نہیں چھڑا سکا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس کے صدقے میں مجھے چھوڑ دے۔ میں بتا کیا ہے؟ کہنے لگا جو بندہ مسلمان اپنے مال پر اپنے گھر پر آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کا مال چوری نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا صبح آپ نے چھوڑ دیا، صبح ہوئی سرکار تشریف لائے، فرمایا بتا آج پھر آیا تھا؟ عرض کیا حضور آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ عرض کیا اس نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جو بندہ اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگا دے اس کا مال چوری نہیں ہوگا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
فرمایا سارے جہان کا جھوٹا ہے پر بات سچی کہہ کے گیا ہے. سبحان اللہ. کوئی نہیں نہ سمجھائی. اچھا اس میں ایک مسئلہ بڑا غور کرنے کا ہے، وہ یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہے وہ رات تینوں راتیں جو چور آتا رہا وہ کون تھا؟ عرض کیا مجھے تو نہیں پتا، میں تو پہچانتا نہیں اس کو. فرمایا وہ شیطان تھا، اور جس کو تو پکڑ لیتا تھا وہ شیطان تھا، اور وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، مگر یہ بات تیرے ساتھ وہ سچی کر کے گیا ہے. تیسری رات شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنے بازو کو چھڑانے کے لیے اپنی ساری طاقت لگائی تھی، پر ابو ہریرہ سے وہ بازو چھڑا سکا نہیں. اور پتہ ہے شیطان کتنی طاقت ہے اس کے پاس؟ اب اس کے میں قصیدے پڑھنے شروع کروں؟ اس کی طاقتیں کتنی ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اتنا طاقتور شیطان، مگر حضور کا صحابی اس کو چھوڑ رہا نہیں. ساری طاقت صرف کرتا ہے شیطان، چھوڑتے نہیں. معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ نے روحانی طاقت اس سے بھی زیادہ عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اگر شیطان کو صحابی پکڑ لے تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا. تو اگر کسی کو صحابی کا امام محمد مصطفیٰ پکڑ لے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسئلہ یہ بتانا تھا کہ یہ آیت بڑی فضیلتوں والی ہے. اس کے اور بھی بڑے فضائل ہیں. جو آدمی رات کو سوتا ہو اس کو برے خواب آتے ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے سینے پہ پھونک مار کے سوئے، برے خواب نہیں آئیں گے. اس طرح کے بہت سارے اس کے فضائل ہیں، اس کے بہت سارے تعویذ بھی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی سچی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے صغائر کبائر کی ہمیں معافی عطا فرما. دنیا آخرت قبر حشر سب اچھا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.